إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کے بیانات میں تذکرہ چل رہا ہے ایمان والے بندے کے اس احساس کا جس کے حاصل ہونے پر اسے اپنے اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کرنے کی بڑی بھرپور صلاحیت حاصل ہوتی ہے، اور وہ احساس ہے قرب الہی کا احساس۔ ظاہری بات ہے جب ایک انسان کو اللہ کے قرب کا احساس ہوگا تو وہ کیوں کر اپنے رب کی نافرمانی کرے گا؟ زندگی کے ہر موڑ پہ جب یہ احساس غالب ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں، تو ایک سچا مومن جب اسے یہ احساس غالب ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں، تو وہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے رب کی فرما برداری کرتا ہے بلکہ بہت حسین انداز میں اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ صرف سجدے نہیں کرتا بلکہ حسین سجدے کرتا ہے کہ اس کا رب اس پر اور زیادہ رحمتیں نثار فرمائے۔ وہ صرف صدقے نہیں کرتا بلکہ حسین صدقے کرتا ہے۔ وہ صرف قربانی نہیں کرتا بلکہ حسین قربانی کرتا ہے۔ وہ اپنے پروردگار کی فرما برداری میں احساس قرب کی وجہ سے بہتر سے بہتر اپنے رب کی فرما برداری کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ نسبتاً ایسا بندہ اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے والے طبقے کے مقابلے میں اللہ کی نافرمانیوں کے ارتکاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں کے ارتکاب سے محفوظ رہنے کا آسان مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ ایسے زندگی گزارتا ہے کہ اس کا لیل و نہار اپنے پروردگار کی رضاؤں کی طلب میں گزرے، کہ میں دن ایسے گزاروں کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، میں دکانداری ایسے کروں کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، میں ملازمت ایسے کروں کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔
میں والدین کی خدمت ایسے کروں کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، میں حقوق العباد پورے کرنے لگوں تاکہ مجھ سے میرا پروردگار راضی ہو جائے، میں اپنی زندگی میں آگے ایسے بڑھوں کہ میرے ہر قدم پہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، میری خوشیاں میں ایسے نبھاؤں کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ بیٹے شرارتیں مت کریں، مسجد میں بیٹھنا ہے تو آرام سے بیٹھے۔ پروردگار کی رضائیں میرا مقصود اصلی بن جائے زندگی کا، اس کا نام ہے تقوی۔ جب میں تقوی اختیار کرتا ہوں اپنی زندگی میں عبادات کے حوالے سے، تو میں اللہ کے بندوں میں وہ بندہ بن جاتا ہوں جس کی بند گلیوں میں زندگی کو بھی اللہ اتنی کشادگی عطا فرماتے ہیں کہ ہر بند رستہ متقی بندے پر کھلنے لگتا ہے، اور اس کے ہر قدم پر اللہ اس کو اپنی جناب سے رحمتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ بندہ جو اپنی معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہو اور اس کو کوئی اس کا حل نہ مل رہا ہو، وہ بندہ جو اپنی اولاد کی پریشانیوں میں مبتلا ہو اور اسے کوئی رستہ نہ مل رہا ہو، وہ بندہ جو اپنے معاملات میں ناکامی کا شکار ہو اور اسے کوئی رستہ نہ مل رہا ہو، ملازمت کے حصول میں پریشان ہو اور اسے کوئی رستہ نہ مل رہا ہو، زندگی میں طرح طرح کی پریشانیوں نے اس طرح گھیرا ہو کہ کوئی حل نہ نکل رہا ہو، دن بدن پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں، ایک کام سیدھا کرے اور دوسرا پہلے سے زیادہ مشکلات کا باعث بننے لگے، برادری کا تعاون بھی اسے مشکلوں سے باہر نہ نکال سکے، دوستوں کا تعاون بھی اسے مشکلوں سے باہر نہ نکال سکے، تعلیمی قابلیتیں ہونے کے باوجود وہ پھنستا ہی چلا جائے، عہدے ملنے کے باوجود اس کی الجھنیں بڑھتی ہی چلی جائیں، تو ان سارے مسائل میں اگر اسے ان مسائل سے چھٹکارے کا رستہ چاہیے تو اس کا نسخہ قرآن نے یہ بتایا کہ مومن بندہ جب اس طرح کے حالات سے دوچار ہو تو پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ اپنی زندگی کو اپنے رب کی رضاؤں کے حصول کی محنت پہ رواں دواں کر دے اور تقوی اختیار کرے، جس دن اس نے ساری کوششیں کرنے کے باوجود تقوی کی طرف قدم رکھا تو میں اللہ اس سے یہ وعدہ کرتا ہوں
یجعل لہ مخرجا، اس کے سارے بند رستے میں اللہ خود ہی کھول دوں گا۔ میری مشکلات اس لیے حل نہیں ہوتی کہ میں رشتہ داروں کو راضی کرتا رہتا ہوں، میرے مسئلے اس لیے حل نہیں ہوتے کہ میں دوستوں کو راضی کرتا رہتا ہوں، میری پریشانیاں اس لیے حل نہیں ہوتی کہ میں اپنی ذات سے جڑے ہوئے فائدوں اور نقصانوں میں پھنسا رہتا ہوں، میں اپنے آپ کو اپنی عقل کے سپرد کر دیتا ہوں۔ جب میں اپنے آپ کو اپنے رب کی رحمت کے سپرد کر دوں، اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنی تگ و دو ساری کی ساری اپنے رب کی رحمت کے حوالے کر دوں، تو پھر میرے لیے اللہ بند رستے بھی کھولنے لگتے ہیں اور اعلان ہونے لگتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے بندے کو میں اللہ پھر اتنا رزق عطا کرتا ہوں کہ وہ شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اور تقوی کی دولت سے مالا مال مومن کامیابیوں کے زینے چڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور تقوی اور توکل، اللہ کی رضاؤں کے حصول کی محنت اور رب کی رحمت پہ بھروسہ، یار یہ بچے بڑے ہی شرارتی ہیں بھائی، ان کو اللہ تعالیٰ ہی ہے ہدایت دے۔ یوں پھر ذرا توجہ ہٹتی ہے گفتگو کرنے والا بندہ، ہاں؟ ابتدائی گفتگو جو ہے وہ بنیاد فراہم کرتی ہے، اللہ اللہ، تو یوں تقوی اور توکل یہ جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اللہ اپنی تائید، قرآن مجید کی بصیرت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، پھر اللہ اپنی نصرت اور اپنی تائید، اپنی مدد، اپنا تعاون اتنے کھلے لفظوں میں میرے ساتھ اس کا اظہار فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بندہ میری رضاؤں کے حصول کی محنت میں لگ جائے، میں اللہ اس کے سارے بند رستے کھول دیتا ہوں اور اس کو بے پناہ رزق بھی عطا کرتا ہوں۔ اور وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی بندہ اپنی زندگی کو اپنے رب کی رحمتوں کے بھروسے پر گزارتا ہے، اسے میں اللہ اپنی تائید اور نصرت یوں عطا کرتا ہوں کہ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کی زندگی کے ہر محاذ میں اللہ اسے اپنے تعاون کی یقین دہانی کراتا ہوں۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، پھر میں اللہ ایسے بندے کے ساتھ ہو جاتا ہوں اس کے غموں میں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کی خوشیوں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کی کامیابیوں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کی ناکامیوں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔
کوئی لمحہ ایسے مومن بندے کو میری تائید سے محرومی کا لمحہ نہیں ہوتا، ایسا مومن جسے قرب الہی کا احساس تقوی اور توکل کی دولت سے مالا مال کر دے، ایسے مومن کی زندگی کے ہر لمحے کو میں اللہ اپنی تائید کا لمحہ بنا کر اسے یقین دہانی کراتا ہوں کہ جہاں جہاں اس مومن کو میری مدد کی ضرورت پڑے گی، اس کے مانگنے سے پہلے میں اللہ اس کی مدد کے آثار پیدا فرما دوں۔ شرط یہ ہے کہ تقوی اور توکل اور آپ کو یہ بات بھی کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسا بندہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے، صدقے کر رہا ہے، بکرے چھترے قربان کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ قرآن کی معرفت سے خالی ہے، اس کے عقیدے میں کوئی خلل ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے تسلیم کرنے میں اگر وہ کوئی کمی چھوڑتا ہے اور مخلوق میں سے کسی اور کو اللہ کی صفتوں میں شریک کرتا ہے، تو نمازیں پڑھنے کے باوجود اسے اس کی نمازیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تقویٰ تو بہت دور کی بات ہے، صدقے کرنے کے باوجود اس کی زندگی سے بلائیں مصیبتیں نہیں ٹلتی، تقویٰ تو بہت دور کی بات ہے۔ حج کرنے کے باوجود گناہوں کی پٹاری وہ اٹھائی رکھتا ہے، تقویٰ تو بہت دور کی بات ہے۔ عمرے کرنے کے باوجود ایسا بندہ جو قرآن کی بصیرت سے محروم ہو توحید و رسالت کے باب میں، وہ عبادات کی ادائیگی کے باوجود اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، تقویٰ بہت دور کی بات ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کہ تقویٰ اس کو حاصل ہوتا ہے جس کی اپنے رب کی عبادتوں میں قرآن کی روشنی شامل ہوتی ہے، پیغمبر کی سچی تابعداری میں قرآن کی روشنی ہو، نمازیں پڑھے قرآن کی روشنی ہو، صدقہ کرے قرآن کی روشنی ہو، جہاد کرے قرآن کی روشنی ہو، تجارت کرے قرآن کی روشنی ہو، محبت کرے قرآن کی روشنی ہو، لڑائیاں لڑے غیر اللہ کے پجاریوں کے ساتھ قرآن کی روشنی ہو، حقوق اللہ کی ادائیگی میں قرآن کی روشنی ساتھ ہو، حقوق العباد کی ادائیگی میں قرآن کی روشنی ساتھ ہو، معاملات میں قرآن کی روشنی ساتھ ہو، عبادات میں قرآن کی روشنی ساتھ ہو، اخلاقیات میں قرآن کی روشنی ساتھ ہو۔ ایسا بندہ جس کی زندگی میں عبادات ادائیگی کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں ہو اور پیغمبر کی تابعداری قرآن کی روشنی میں ہو، یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تقوی کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ متقی، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ متقی بندے کو
اپنے حزب مخالف سے خود لڑائی نہیں لڑنی پڑتی، بلکہ اس کی لڑائی اس کا رب لڑتا ہے۔ آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس احساس سے کہ وہ اگلا بندہ آپ کی محبت کی قدر کرتا ہے، تو آپ کو پتہ چلے کہ اس پہ کوئی مشکل وقت ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں تو پرا ہو جانا، میں ذرا نبڑنا ہے۔ کرتے ہیں نا کبھی کبھی کسی سے پیار زیادہ ہو اور یہ احساس ہو کہ بندہ میرے نال بڑا مخلص ہے، بندہ کہتا ہے تو یار ذرا پرا ہو نا، نبڑنا میں آپ۔ اسی تناظر میں اللہ کہتے ہیں کہ سچا نمازی تقوی کی دولت سے میرے سامنے جھک گیا، خالص صدقے کرنے والا میری رضاؤں کے شوق میں اس نے اپنا مال میرے سامنے لٹا دیا، سچی لڑائیاں لڑنے والا اس نے اپنی جان میری رضاؤں کی طلب میں میرے حکموں پہ قربان کرنے کے جذبے سے جہاد میں اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ میری فرما برداریاں کرنے والا اپنی برادری سے منہ موڑ بیٹھا، میری فرما برداری کرنے والا اپنی دوستیوں سے ناتا توڑ بیٹھا، میری فرما برداریاں کرنے والا سود کے کاروبار سے منہ موڑ بیٹھا، میری فرما برداری کرنے والا شرک سے منہ موڑ بیٹھا، میری فرما برداری کرنے والا پیغمبر کی تابعداری میں بدعات سے منہ موڑ بیٹھا، میری فرما برداری کرنے والا پیغمبر کا تابعدار بن گیا، میری فرما برداری کرنے والا غیر اللہ کے پجاریوں سے ناتا توڑ بیٹھا، میری فرما برداری کرنے والا شرک اور مشرکوں سے اپنے تعلق کا کے خاتمے کا اعلان کر بیٹھا، میری فرما برداری کرنے والا طاغوت سے لڑ پڑا، میری فرما برداری کرنے والا میری نافرمانی سے اپنا دامن پاک کر چکا، جس نے اتنا سب کچھ میری فرما برداری میں کیا، میں اللہ اس کی تائید کے لیے اسے یہ کہنا چاہتا ہوں تو پرا ہو جا بھائی، تیرے دشمن جانن تے میں رب جانا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ سچے ایمان والوں کی طرف آنے والے ہر فتنے کو اور ہر آزمائش کو اور ہر مخالفت کو اللہ اپنی تائید اور اپنی نصرت سے اس میں اللہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ دفاع کرتے ہیں مومن کا۔ ایک کانٹا بھی مومن کو گزند نہیں پہنچا سکتا، ساری لڑائی ایک سچے مومن کی اللہ اپنی رحمتوں سے خود لڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مومن کی زندگی میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ جی اللہ کی رحمت ہی مومن کو توانا کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ کمزوریاں ہی کمزوریاں، اور اللہ کی رحمت سے محرومی کا مطلب یہ ہے کہ میں نفس کے سپرد کر دیتا ہوں اپنے آپ کو۔ اللہ کی رحمت سے محرومی کا مطلب یہ ہے کہ میں عقل کے سپرد کر دیتا ہوں اپنے آپ کو۔ اللہ کی رحمت سے محرومی کا مطلب یہ ہے کہ میں توحید کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے محرومی کا مطلب یہ ہے کہ میں پیغمبر کی سچی تابعداری سے محروم کر دیا جاتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے محرومی کا مطلب یہ ہے میری معیشت ناپاک ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے محرومی کا مطلب یہ ہے میرے سجدے برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے محرومی کا مطلب یہ ہے
میرا عمل صدقہ وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے محرومی کا مطلب یہ ہے میرا عبادات کا دعویٰ وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے محرومی کا مطلب یہ ہے میں اللہ کی بندگی کے دعووں میں بہت پیچھے رہ جاتا ہوں، اور جب مجھے اللہ کی رحمت اپنی پناہ میں لیتی ہے تو میرا ایک سجدہ مجھے اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جبریل کی کروڑوں سالوں کی عبادتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور بلال کا لمحہ عبادت اسے جبریل سے آگے کر دیتا ہے۔ جی، پھر میں خیر امت بننے لگتا ہوں۔ جب اللہ کی رحمت مجھے اپنی پناہ میں لیتی ہے تو میں امتوں میں سے خیر امت بننے لگتا ہوں۔ جب پنکھا چلاؤ یار یہ والے، جب اللہ کی رحمت مجھے اپنی پناہ میں لیتی ہے تو مجھے پیغمبروں میں سے خاتم النبیین پیغمبر کا امتی ہونے کا شرف ملنے لگتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت مجھے اپنی پناہ میں لیتی ہے تو مجھے پیغمبر کی اداؤں سے محبت ہونے لگتی ہے۔ جب مجھے اللہ کی رحمت ملتی ہے تو مجھے پیغمبر کی تابعداری میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب مجھے اللہ کی رحمت اپنی پناہ میں لیتی ہے، میں سجدوں میں گرتا ہوں تو مجھے سجدوں میں گرنا اطمینان دینے لگتا ہے۔ جب مجھے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے تو قربانیاں کرتے ہوئے مجھے خوشیاں محسوس ہوتی ہیں۔ جب اللہ کی رحمت مجھے اپنی پناہ میں لیتی ہے تو اللہ کی توحید کے گیت گا گا کر میں لذتیں محسوس کرتا ہوں۔ جب اللہ کی رحمت مجھے اپنی پناہ میں لیتی ہے تو مجھے صحابہ سے پیار ہونے لگتا ہے۔ جب مجھے اللہ کی رحمت اپنی پناہ میں لیتی ہے تو مجھے صدیق سے محبت ہونے لگتی ہے۔ جب مجھے اللہ کی رحمت اپنی پناہ میں لیتی ہے تو فاروق اعظم سے مجھے پیار ہونے لگتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت مجھے اپنی پناہ میں لیتی ہے تو مجھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پیار ہونے لگتا ہے۔ جب مجھے اللہ کی رحمت اپنی پناہ میں لیتی ہے تو مجھے شجاعوں کے شجاع جناب علی المرتضی ان سے بے پناہ محبت ہونے لگتی ہے۔ جب مجھے اللہ کی رحمت اپنی پناہ میں لیتی ہے تو مجھے خانوادہ نبوت سے پیار ہونے لگتا ہے۔ جب مجھے اللہ کی رحمت اپنی پناہ میں لیتی ہے تو مجھے آمنہ کے لال کی ہر نسبت سے پیار ہونے لگتا ہے۔ جب مجھے اللہ کی رحمت اپنی پناہ میں لیتی ہے تو مجھے وہ دل ملتا ہے جس دل پر قرآن کی بصیرت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت میری طاقت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت میری طاقت ہے بھائی، سبحان اللہ۔ میں اپنے جمعہ کے بیانات میں یہ بات کئی مرتبہ عرض کرتا رہا ہوں، رحمتی وسعت کل شیء، جی لوگوں میں اللہ وسعت والا، میں اللہ تکبر والا۔ تکبر میری چادر ہے، میں اللہ بڑائیوں والا، جی میں اللہ قدرت کاملہ رکھنے والا۔ سبحان اللہ، میں جو ہوں تو پتھر میں بند کیڑے کو پالنے لگ جاؤں، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سبحان اللہ، جی میں اللہ جو ہوں
تو دریاؤں کو رستہ ملنے لگتا ہے، میں لجا ہوں تو پہاڑوں کو قرار ملنے لگتا ہے، میں لجا ہوں تو زمینوں کو وسعتیں ملنے لگتی ہیں، میں لجا ہوں تو آسمانوں کو ٹھہراؤ ملنے لگتا ہے، میں لاچا ہوں جی سبحان اللہ تو ہوائیں چلنے لگتی ہیں، میں لاچا ہوں تو موسم بننے لگتے ہیں، میں لاچا ہوں تو دن کی روشنیاں روشن ہونے لگتی ہیں، میں لاچا ہوں تو رات اندھیروں والی بننے لگتی ہے، میں لچا ہوں تو سورج کی حرارتیں جی فصلوں کو پکانے لگتی ہیں، میں لاچا ہوں تو چاند کی چادری تمہارے میووں میں ذائقے ڈالنے لگتی ہے، میں لاچا ہوں تو بادل اکٹھے ہونے لگتے ہیں، میں لاچا ہوں تو تمہاری خشک کھیتیاں سیراب ہونے لگتی ہیں، میں لاچا ہوں جی سبحان اللہ تو کیڑے مکوڑے جی میری توحید کے گیت گانے لگتے ہیں، میں لاچا ہوں تو پرندے میری توحید کی تقریریں کرنے لگتے ہیں، میں لاچا ہوں تو کنویں میں گرا ہوا میرا بندہ مصر کے تخت پہ بیٹھنے لگتا ہے، میں لاچا ہوں جی تو کنویں میں گرانے والے جی میرے بندے کے قدموں میں گرنے لگتے ہیں، میں لاچا ہوں تو باپ اور بیٹے میں جدائیاں ڈلنے لگتی ہیں، اور میں لاچا ہوں تو جدا بیٹے کو نبوتوں کا تاج پہنا کے عزت ادا کر کے باپ سے ملانے لگتا ہوں، یہ ساری میری چاہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں لجا ہوں تو ہوائیں چلنے لگتی ہیں، میں وسعتوں والا، میں علموں والا، میں قدرتوں والا، میں شاہیوں والا، میں زوروں والا، میں دبدبوں والا، میں طاقتوں والا، میں عزتوں والا، میں کنٹرول کرنے والا، میرا کنٹرول ہے آسمانوں کے اوپر، میرا کنٹرول ہے فضاؤں کے اوپر، میرا کنٹرول ہے زمینوں کے اوپر، جی جی آسمانوں پہ کنٹرول کرنے والا اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں آسمانوں کو کنٹرول کرنے والا، تمہیں بھی کنٹرول کرنے والا، تمہارے ماں باپ کو کنٹرول کرنے والا، کل انسانیت کو میں اللہ کنٹرول کرنے والا، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، جی جی سبحان اللہ، بڑے سے بڑا طاقتور چودھری وہ کمزوریوں والا، اس کی اولاد اس کی کمزوریاں بن جاتی ہیں، اس کی جائیدادیں اس کی کمزوریاں بن جاتی ہیں، جی کبھی بیوی کی محبت وہ کمزوری بن جاتی ہے، کبھی اولاد کی محبت وہ کمزوری بن جاتی ہے، کبھی عہدوں کی طلب انسانوں کی کمزوری بن جاتی ہے، کبھی معیشت میں کامیابیاں انسانوں کی کمزوری بن جاتا ہے، کبھی اولاد کمزوری بن جاتی ہے، کبھی خاندان کمزوری بن جاتا ہے، جی کبھی بیمار پڑ جاتا ہوں تو کمزور ہونے لگتا ہوں، اللہ اللہ، جی کبھی کبھی اقتدار پہ پہنچنا میری کمزوری بن جاتا ہے، صدارت پہ پہنچنا تیری کمزوری بن جاتا ہے، وزارت پہ پہنچنا تیری کمزوری بن جاتا ہے، جی جی جن سے تو نے ووٹ لیے ہوتے ہیں وہ بھی تیری کمزوری بن جاتے ہیں، اللہ اللہ، تجھے اپنے ووٹوں کی کامیابی کے لیے، اپنے ووٹر کے
کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے. جی اتنا سے اتنا ووٹر بھی تیری کمزوری بن جاتا ہے. کبھی کسی کی غمی میں پہنچ گیا, کبھی کسی کی خوشی میں پہنچ گیا, مزاج سے ہٹ کے تجھے اپنے عہدے کے لیے جی اپنے مزاج سے ہٹنا پڑتا ہے. اللہ تو کمزوریوں والا چاہے بادشاہ بن جائے, تو کمزوریوں والا چاہے وزیر بن جائے, تو کمزوریوں والا پیر بن جائے تب بھی کمزوریوں والا, مرید بن جائے تب بھی کمزوریوں والا, چودھری بن جائے تب بھی کمزوریوں والا, حکمران بن جائے تب بھی کمزوریوں والا, جی امام بن جائے تب بھی کمزوریوں والا, ولی بن جائے تب بھی کمزوریوں والا, متقی بن جائے تب بھی کمزوریوں والا, جی فلسفی بن جائے تب بھی کمزوریوں والا, نبی بن جائے تب بھی کمزوریوں والا. تیری انسانیت اور کمزوریاں دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اللہ میں اللہ کامل علم والا, میں اللہ کامل قدرتوں والا, میں اللہ کامل زوروں والا, میں اللہ کامل شاہیوں والا, میں اللہ کامل شہنشاہیوں والا. سن تیری دنیا کمزوری ہے اور میری شاہی میرا زور ہے. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, جی سبحان اللہ. اللہ جی سبحان اللہ. یہ تیری دنیا تیری کمزوری ہے. سبحان اللہ. تیری دنیا تیری کمزوری ہے, تیری دولت تیری کمزوری ہے, یہ تیری اولاد تیری کمزوری ہے, تیرا حسن ظاہری تیری کمزوری ہے, یہ تیرا لباس تیری کمزوری ہے, تیری جائیداد تیری کمزوری ہے, تیرا عہدہ تیری کمزوری ہے, جی تیری بیوی تیری کمزوری ہے. اللہ مان تیری دنیا تیری کمزوری ہے, اور میں اللہ اپنی قدرتوں اور قدرت کاملہ کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں, تیری دنیا تجھے کمزور کرتی ہے اور میں اللہ کو میری شاہی مضبوط کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, جی سبحان اللہ. جی اللہ پیر کو مرید چھوڑ جائے تو پیر کمزور ہونے لگتا ہے. مرید کو پیر چھوڑ جائے تو مرید کمزور ہونے لگتا ہے. برادری چھوڑ جائے تو کمزور محسوس کرنے لگتا ہے. اللہ جی ماں باپ جی چھوڑ جائے تو کمزور ہونے لگتا ہے. کہتے جی ہوں زندگی کا سوال ہی کوئی نہیں, بزرگ ہی کوئی نہیں. اللہ جی کیوں جی کیوں, او جی تھوڑے کول تے ہر شے موجود ہے, کاراں موجود نے, کوٹھیاں موجود نے, کاروبار موجود نے, جی دنیا دی کامیابیاں اے موجود نے, تو پھر کدی بے سوادی کہندا جی نا 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 نا, ماں کوئی نہیں کدا مزہ زندگی دا, باپ کوئی نہیں زندگی دا کدا مزہ. جی اللہ جی اللہ سرمایہ دار کو سرمایہ نہ ملے تو کمزور ہو جاتا ہے, پیر کو مرید نہ ملے تو کمزور ہو جاتا ہے. تمہیں تمہارے دنیا کے سہارے ٹوٹ جائے تو تم کمزور ہو جاتے ہو. میں اللہ بالکل اس کے مخالف ایک تصور پیش کر رہا ہوں. اللہ وہ کیا تصور ہے, اجی کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تمہارے ساتھ جڑے ہوئے رشتے
ٹوٹ جائے، موت ان کو توڑ دے تو تم کمزور ہو جاتے ہو، اور میں اللہ کامل علم والا تمہیں بتا رہا ہوں، میں اللہ انسانیت کو پیدا کرنے والا، میں اللہ پیراں نو پیدا کرنے والا، میں اللہ نبیوں نو پیدا کرنے والا، میں اللہ سوہنے تے کوچے بنان والا، کالے تے گورے بنان والا، پورے تے ادھورے بنان والا، میں اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک کہہ رہا وا، کل من علیہا فانل، جو کچھ میں بنایا ہے انہیں مک جانا ہے، جو کچھ میرے نال جڑیا ہویا ہے میری ربوبیت ظاہری دے نال، یہ سب کچھ ٹوٹ جائے گا، آسمان نے ٹوٹ جانا ہے، زمین نے پھٹ جانا ہے، جی فضاواں نے مک جانا ہے، انسانوں نے موت دی آغوش چلے جانا ہے، ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ ادا یہ مطلب نہیں کہ میں کمزور ہو جاواں گا، تیری دنیا ٹوٹے تے تو کمزور ہونا ہے، میں بنائیاں ہوئی شہواں فنا کرا تے میں کمزور نہیں ہوتا، میں شہواں مکا تے میں پہلے نالوں بہتا طاقتور ہونا وا۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ میری طاقت میں کہ میں کن دے نال سب کچھ بڑھا دیتا ہے، پانی بھی ہو جاتا ہے۔ میری طاقت یہ ہے کہ میں نے کلمہ کن سے سب کچھ بنا دیا ہے، یہ میری طاقت ہے۔ ٹھنڈا ہے اللہ، سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ انما امرو اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون۔ طاقتوں کا اظہار، جی انما امرو اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون۔ میری طاقت یہ ہے، کچھ بھی نہیں تھا، میرا عرش ہی عرش تھا، اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ اللہ، جی تیرے پاس جو کچھ ہے وہ کسی کو دیا ہوا، یہ ابتدائی بات ہے سمجھنے کے لیے۔ تیرے پاس جو کچھ ہے، تیرے باپ کا ترکہ، تیرے پاس جو کچھ ہے تیرے دادے کا ترکہ ہے، تیرے پاس جو کچھ ہے، جی اللہ اللہ، جی تو تے کچھ نہیں کیتا، تیرے کو جو کچھ ہے وہ کسے دے؟ جی اللہ اللہ، تیرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں، حقیقت پسندانہ بات، تیرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں، وہ تیرے رب کا دیا ہوا ہے۔ جن آسمانوں کے نیچے زندگی گزار رہا ہے ان آسمانوں کا بنانے والا تیرا اللہ، جن زمینوں پہ جو زندگی گزار رہا ہے ان کا خالق اللہ، جن فضاؤں میں سانس لے رہا ہے ان کا خالق اللہ ہے، ان کا خالق
ان کا خالق بولیے سارے، ان کا خالق جی جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کوٹھیوں میں رہتا ہے ان کا مالک اللہ، جن محلات میں رہتا ہے ان کا مالک اللہ، جن گاڑیوں پہ پھرتا ہے ان کا مالک اللہ، جس عقل سے سوچتا ہے اس کا خالق اللہ، جس نظر سے دیکھتا ہے اس کا خالق اللہ، جن کانوں سے سنتا ہے ان کا خالق اللہ، جن ہاتھوں سے پکڑتا ہے ان کا خالق اللہ، جن پیروں سے چلتا ہے ان کا خالق اللہ، جن پیروں سے کھڑا ہوتا ہے ان صلاحیتوں کا خالق اللہ، جس ناک سے بو اور خوشبو میں فرق کرتا ہے اس کا خالق اللہ، جس نظر سے بیٹی اور ماں میں تمیز کرتا ہے اس فرق کا خالق اللہ، جس ذائقے سے میٹھا اور کڑوا فرق کرتا ہے اس کا خالق اکیلا اللہ، جس پکڑ سے نرم اور سخت کا احساس فرق کرتا ہے اس کا خالق اکیلا اللہ، جن سماعتوں سے اپنے اور بیگانے کی آواز کا فرق کرتا ہے اس کا خالق اللہ، جی جی زوردار آواز اور نرم آواز میں فرق کرتا ہے اس کا خالق اللہ، ان صلاحیتوں کا خالق اللہ۔ تیرا کچھ بھی نہیں، جو کچھ تیرے پاس ہے یہ سب کچھ کا مالک اکیلا۔ جی سبحان اللہ، جو کچھ تیرے پاس ہے للہ، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ کس کا ہے؟ بولیے کس کا ہے؟ جی جی جو کچھ تیرے پاس تیرا نہیں تیرے اللہ کا۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو میرا ایمان بننے لگتا ہے۔ اتنی سی بات کی روشنی درکار ہے مجھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا نہیں، کس کا ہے؟ پھر قربانیوں کی ادائیگی میں مجھے دقت محسوس نہیں، میں کہنا شاہی ہوتی سی وہ واسطے پہ دینے ہیں تو کیڑی کو احسان پہ کرنے۔ اللہ اللہ، جی جی آسمان تیرے نہیں، آسمانوں کا خالق اللہ، فضائیں تیری نہیں ان کا مالک اللہ، زمینیں تیری نہیں ان کا مالک اللہ، جانور تیرے نہیں ان کا خالق مالک اللہ، پرندے تیرے نہیں ان کا خالق مالک اللہ، فضائیں تیری نہیں ان کا خالق اللہ، ہوائیں تیری نہیں ان کا خالق اللہ، بادل تیرے نہیں ان کا خالق اللہ، دانے تیرے نہیں ان کا خالق اللہ، عقل تیری نہیں اس کا خالق اللہ، نظر تیری نہیں اس کا خالق اللہ، سماعت تیری نہیں اس کا خالق اللہ، اولاد تیری نہیں اس کا خالق اللہ، ماں باپ تیرے نہیں ان کا خالق اللہ، صلاحیتیں تیری نہیں ان کا خالق اللہ، قوتیں تیری نہیں ان کا خالق اللہ، علم تیرا نہیں ان کا معطی خالق اللہ، تیرا کچھ بھی نہیں سب کچھ کا مالک اکیلا۔ سبحان للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سبحان اللہ، طاقت اس کی یہ ہے کہ ان تبدو ما فی انفسکم، سبحان اللہ، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ۔ سبحان اللہ، جی بڑا سخت موسم گرمی کا ہے، بس اللہ کی توفیق سے آپ بھی آگے اور میں بھی ہمت دکھا رہا ہوں۔ اللہ ہماری یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ کہیے. اللہ اللہ. منطق پڑھ لی. اگر یہ سمجھ نہیں آیا کہ تیرا کچھ نہیں سب کچھ کا مالک اللہ تو تو نے کچھ نہیں پڑھا، فلسفہ پڑھ لیا. اگر یہ سمجھ نہیں آئی تیرا کچھ نہیں سب کچھ کا مالک اللہ تو کچھ نہیں پڑھا. فقہ پڑھ لی، یہ سمجھ نہیں آئی کہ تیرا کچھ نہیں سب کچھ کا خالق مالک اکیلا اللہ. ڈاکٹر بن گیا، یہ سمجھ نہیں آئی تیرا کچھ نہیں سب کچھ کا مالک اللہ. جی زمینیں مل گئی، یہ سمجھ نہیں آئی کہ تیرا کچھ نہیں سب کچھ کا مالک اللہ. وزارت مل گئی، یہ سمجھ نہیں آئی کہ سب کچھ کا مالک اللہ. صدارت مل گئی، یہ سمجھ نہیں آئی کہ سب کچھ کا مالک اللہ. دنیا کی ساری دولتیں مل گئی، یہ سمجھ نہیں آئی کہ سب کچھ کا مالک اکیلا اللہ. تے تینو ککھ نہیں لبا تے او دے مقابلے تے او بندہ. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. یہ دے مقابلے تے او بندہ جنوں اس گل دی سمجھ آ گئی ہے میرا کچھ نہیں سب کچھ کا مالک اکیلا. یہ دونوں بندے برابر نہیں ہیں. ایک بندہ وہ ہے جس کو میں اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا، دوسرا وہ ہے جس کو میں نے رحمتوں سے مالا مال کر دیا. ایک وہ ہے جو شیطان کا بندہ، دوسرا وہ ہے جو رحمان کا بندہ. ایک وہ ہے جو میری رحمتوں سے محروم بندہ، دوسرا وہ ہے جو ہر قدم پہ میری رحمتوں کا حقدار بندہ. جی وہ چلے تو میری رحمتیں اس کے ذات، وہ لڑے تو میری رحمتیں اس کے ذات، وہ بولے تو میری رحمتیں اس کے ذات، وہ تولے تو میری رحمتیں اس کے ذات. اسی لیے تو میں اللہ سچی قربانیاں کروانے کے بعد یہ دعائیں دے رہا ہوں. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. اور بکرے چھترے ذبح کرن تو پہلے تنویں گل سمجھ نہیں سی پیاں جی کہ تیرا کچھ نہیں سب کچھ دا مالک اللہ. تجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے اللہ اللہ تیرے سے عمل قربانی کرایا. اللہ اللہ جی سبحان اللہ جی میں نے تیرے سے عمل قربانی کرایا. جانور ذبح کرائے اللہ اللہ، بکرے ذبح کرایا، چھترا ذبح کرایا، بیل ذبح کرایا، مینڈھا ذبح کرایا. جی اللہ اللہ اونٹ ذبح کرایا. بڑے 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 جانور تیرے سامنے سر نیچا کر کے کھڑے ہو گئے. اللہ 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 اللہ. پتہ ہے میں نے کیوں کرایا یہ منظر، میں نے تجھے کیوں دکھایا. اجی کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم. سبحان اللہ. یہ میں نے عمل تجھے تم سے اس لیے کرایا کہ کل تک تم میری توحید کی روشنی سے کما حقہ متعارف نہیں تھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جانور ذبح کرو اور دہائیاں ڈالو کہ عزت دینے والا اکیلا. سبحان اللہ. تم دہائیاں ڈالو کہ مشکل گزار اکیلا اللہ، حاجت روا اکیلا اللہ، فریاد رس اکیلا اللہ، موت و حیات کا مالک اکیلا اللہ. جی نفع نقصان کا مالک اکیلا اللہ. جی اس کائنات کا خالق و مالک اکیلا اللہ. لتکبروا اللہ علی ما ھداکم. سبحان اللہ. تاکہ تم دہائی ڈالو حاجت روا اکیلا. سارے بولے کون؟ اس دہائی نے مجھے علم سے متعارف کرانا ہے. جی اللہ اللہ تاکہ تم دہائی ڈالو
میرا کچھ نہیں، سب کچھ کا مالک اکیلا. سارے بولیے تاکہ تم دہائی ڈالو، میرا کچھ نہیں، سب کچھ کا مالک اکیلا. آج بکرے ذبح کر رہا ہوں، کل میرے مالک نے میری جان مانگی تو میں وہ بھی دے دوں گا، مال مانگا میں وہ بھی دے دوں گا، عزت مانگی میں وہ بھی دے دوں گا. جی میرا کچھ نہیں، میں تو اپنے رب سے معاہدہ کر کے آیا ہوں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میں اللہ نے تمہارے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے، یہ خرید و فروخت کی ہے. جی اللہ کیا خرید و فروخت ہوئی ہے؟ جی ان اللہ اشترى من المؤمنین، مومنوں سے. کن سے؟ ہاں جی، کن سے اللہ نے خریدا ہے؟ اللہ. ان اللہ اشترى، سبحان اللہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین. پاڑی پلاؤ یار تھوڑا دیر. وہ کتنے چھوٹا آصف بھائی کوئی نہیں آیا آج؟ اللہ. بے ایمان بندوں کی بات نہیں، لیکن کی بات ہو رہی ہے مومنوں کی. کن کی بات ہو رہی ہے؟ ان اللہ اشترى، سبحان اللہ. دنیا کے بندوں کی بات نہیں ہو رہی، ہوس کے بندے کی بات نہیں ہو رہی. نا 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 نا، اقتدار کے پجاری کی بات نہیں ہو رہی. نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں، نا 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 نا، غیر اللہ کے پجاریوں کی بات نہیں ہو رہی. ان اللہ اشترى من المؤمنین، مومنوں کی بات ہو رہی. جی خالص مومنوں کی بات ہو رہی. جی خالص مومنوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ 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 اللہ. جی مومن بندہ جس کا اوڑھنا بچھانا اللہ کی وحدانیت کی دہائیاں بن گئی. سبحان اللہ. یہ ہوتا مومن. جی جی سبحان اللہ. جی مومن بندے سے میں اللہ نے یہ سودا کر لیا ہے، میں تیرے سے، تیرا مال تیرا نہیں، تیرے مال کا مالک اللہ، تیری جان تیری نہیں، اس کا مالک اللہ. جی جی اللہ مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ کیا اس کی رحمتیں ہیں بھائی؟ حد نہیں ہو گئی. پہلے کہتا ہے کہ تیرا ہے ہی کچھ نہیں، سارا کچھ میرا ہے. اپنی شے دے کے مجھے کہتے ہیں ہن منو دے. اگر میں وہ اللہ کی دی ہوئی شے اس کو لوٹاتا ہوں، اندازہ لگائیں. پہلے تو وہ مجھے دولت دیتا ہے، کہتا ہے منو دے دے. اگر میں اس کے حکموں پہ دولت دینے لگتا ہوں تو مجھے کہتا ہے پہلے میں نے دولت دی تھی، اب میں صرف دولت نہیں دوں گا بلکہ دولت کے بدلے میں جنت دے دوں گا. پہلے کہتا ہے جی بیٹے تیرے نہیں، تیرے بیٹے تیرے نہیں، تیرے بیٹوں کا خالق اکیلا. سارے بولے کون؟ وقت ختم ہو گیا. یہاں بولی میں یشاء، کہا یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ تیرا ملک ہے ہی نہیں، میرا ہے. یہاں بولی میں یشاء اناسا وہ یہاں بولی میں یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر. کامل علم والا میں اللہ، کامل قدرتوں والا میں اللہ، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں
دونوں دے دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. یہ تیرے علموں کی بات نہیں ہے, یہ تجھے نہیں پتا کیوں بیٹا دینا ہے, کیوں بیٹی دینی ہے, کیوں 2 بیٹے دینے ہیں, کیوں 2 بیٹیاں دینی ہے, کیوں بیٹا نہیں دینا اور بیٹیاں ہی بیٹیاں دینی ہے, کیوں اولاد دینی ہے اور کیوں اولاد سے محروم رکھنا ہے. یہ تیرے علموں کی بات نہیں ہے. انہو علیم, تنو نہیں پتا اس راز نو جانن والا کلا. تو کدے واسطے اوکھا ہوندا پھرنا جی میری دھیاں ہی تھیاں نے, تیرے واسطے دھیاں ہی ٹھیک نے, پتر نہیں سی ٹھیک. جی جی اللہ اللہ, جی جی تو کیوں اوکھا ہوندا پھرنا ہے کہ میرے کو اولاد نہیں. اے چلیا انہو علیم, تینو نہیں پتا, تینو پہ اولاد رکھے تیرا رب کہندا اولاد ہونی تے تیرا ایمان ہی ضائع ہو جاندا. میں اولاد نہ دے کے تیرا ایمان بچایا ہے. سن دے پیو, یہ ایک مثال میں نے دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید میں ایک واقعہ, وقت ختم ہو گیا. حضرت خضر اور موسیٰ دونوں اکٹھے جا رہے تھے. ایک بچہ سامنے معصوم کھیل رہا تھا. حضرت خضر نے اس کو پکڑا اور اس کی گردن مروڑی اور اس کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ کی کیتا جی, اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. بڑا عجیب کام کیا انہوں نے, بچے نے کی قصور کے دڑا مار سڑیا جی. اللہ کہیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تینوں نہیں پتا دکان چلے تو تینوں نہیں پتا, دکان نہ چلے تو تینوں نہیں پتا, بیماری آ جائے تو تینوں نہیں پتا, شفا مل جائے تو تینوں نہیں پتا, بیٹی کا رشتہ ہو جائے تو تینوں نہیں پتا, بیٹی کا رشتہ لٹک جائے تو تینوں نہیں پتا, قرضہ چڑھ جائے تینوں نہیں پتا, قرضہ لے جائے تینوں نہیں پتا, اور تینوں کچھ نہیں پتا. انہو علیم القدیر, سب کچھ جانن والا تے کامل قدرت والا کلا. تو ایویں روندا پھرنا, تیرا کام ہے سر نیواں کر دینا. مومن کا کام یہ ہے کہ بس جس طرح رب دی مرضی ہے. مومن کیا ہے, اسلام کیا ہے, جھکا دینا اپنا ہے. اللہ تینوں کچھ نہیں پتا. حضرت خضر نے بچہ قتل کر دیا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ کیا کیا حضرت جی. حضرت خضر کہتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا میرے نال ٹرنا ہے تے سوال نہیں کرنے, میرے نال ٹرنا ہے تے. اب معلوم یہ ہوا یہاں علم غیب کی پیغمبر سے نفی بھی مترشح ہوتی ہے. جی اللہ اللہ, قرآن یہ روشنی بھی بکھیر رہا ہے. اے لوگو علم غیب خاصہ خدا ہے. علم غیب بولو بولو, علم غیب سارے مل کر بولیے. مولوی امید اللہ صاحب بول رہے ہیں علم غیب خاصہ خدا ہے. علم غیب سارے مل کے, یہ توحید کی روح ہے. علم غیب خاصہ خدا ہے. لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. قربانیوں کے بعد بھی توحید دی سمجھ نہیں آنی تو پھر کھے قربانیاں کی تھیں. قربانیاں کرنے کے بعد بھی تقوی نہیں لبنا کہ میرا کچھ نہیں سب کچھ اللہ دے, تو پھر کھے قربانیاں کی تھیں. قربانیاں دے بعد بھی جھوٹ نہیں چھوڑنا, قربانیاں دے بعد بھی حرام دی کمائی نہیں چھڈنی, تو کیتا کی جے پھر یہ تے نہ ہی کردے تے چنگا سی. ساڈی پنجابی کہندے نے پیڑے رون نالوں چپ چنگی ہے. دودھ بھی دتا ہی تے مینگنا بھی پا دیتیاں نہیں. یہ ساری مثالیں اسی جگہ پر ہے کہ قربانی بھی کری جانا تے جھوٹ بھی بولی جانا, اور قربانیاں بھی کری جانا تے حرام دے کاروبار بھی کری جانا, اور قربانیاں بھی کری جانا تے بے نمازی دا بے نمازی
اور کیا کر رہا؟ اللہ 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 اللہ، جی لقد جئت شيئا نکرا۔ کہتے جی بڑا عجیب کام کیا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں بڑا عجیب کام کیا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، جی آپ نے بلا وجہ ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، قصور بھی ہوتا کوئی نہیں، اے کم کیوں کیتا ہے؟ بڑا عجیب کم کیتا ہے۔ اللہ اللہ، کیوں کیا ہے؟ پوچھتے ہیں، کہتے کیوں کیا؟ ذرا منو بھی دسو۔ اللہ 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 اللہ، جی حضرت خضر نے جواب دیا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع صبرا، میں تھانوں کیا جی تھوڑے کول چپ نہیں رہن ہونا، تسی صبر نہیں کر سکنا۔ جی جی میں تھانوں کنی باری گیا ہے میرے نال ٹرنا ہے تو سوال نہیں کرنا۔ جی قرآن نے یہ بات بھی بتائی، اے میاں عالم الغیب انہوں کہندے نے جنوں سوال کرن دی حاجت نہ ہوئے، جی عالم الغیب نو سوال نہیں کرنا پہندا۔ جی ماں کا نما یکون دا علم رکھن والا کلا کون ہے؟ جی 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 اللہ 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 اللہ، جی جی اب آپ ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ تیری تے میری او اللہ دا بندہ حضرت موسیٰ، ہن میرا تے تہاڈا نبھا نہیں ہو سکدا، تیرا راہ بکھرا تے میرا راہ بکھرا، فراق بینی و بینک، تیری تے میری ہن جدائی ہن اگے مزید نہیں اسی چل سکتے۔ اچھا لیکن تیری جو دو تین پریشانیاں بنی ہیں تیرے دماغ میں ان کا جواب دینے لگا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں ان سوالوں کے جواب جو تجھے مجھ سے پوچھنے ہیں اور تو بڑا بے چین ہو کے پھر رہا ہے۔ لے پھر سن لے، اما الغلام فکان ابواہ مومنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا۔ یہ جو بچہ میں نے قتل کیا ہے یہ میرے علموں کی بات نہیں، یہ میرے اللہ کے علموں کی بات ہے۔ وما فعلتہ عن امری، حضرت خضر نے کہا یہ میں نہیں کر رہا، ما فعلتہ عن امری، میں اپنی مرضیاں نہیں کردا، میں جو کچھ کرنا اللہ دے حکماں نال کرنا وا۔ جی میرے اللہ نے منو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ خضر میرا کامل علم ہے، اگر اے بچہ زندہ رہا، انہاں دے ماں باپ بڑے پکے مومن نے، ماں بھی بڑی سچی مومنہ، باپ بھی بڑا سچا مومن ہے، اے بچہ وڈا ہویا انج دے مطالبے کرے گا کہ ماں باپ نو اے دے مطالبے پورے کرن واسطے میرے نال میری یاری دے وچ خلل پانا پوے گا، انہاں دا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ جی جی اردنا ان یبدلہما خیرا منہ زکاة واقرب رحما۔ ساڈا علم کامل ہے، اے بچہ سی لئیے، اگر اے بچیا تے ماں باپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ میں اللہ اے چاہنا وا ایسے بچے نو لے کے انہاں دونوں میاں بیوی نو اپنی پوتیاں رحمتاں دے دیا۔ تیرا علم کامل نہیں، او میاں کامل علم والا
میرا اللہ انہو علیم قدیر. کہندا ہے میں تینوں دولت دیتی ہے، یہ دولت تیری نہیں میری ہے، لیکن میں پکڑلا میرا دتا ہویا مال میرے حکموں تے قربان کر، میں مال دے بدلے مال نہیں دیاں گا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اللہ منو کی لبے گا. اللہ کہندے نے پہلے تے مال دتا جی تو میری دتی ہوئی دویق نال مال نو میرے رستے تے لٹایا، ہن مال دا بدلہ مال دیا تے ایک ہی سودا ہویا. ہن میں اللہ اعلان پہ کرنا مال دے بدلے میں اللہ جنت دیا گا. سبحان اللہ جی جی سبحان اللہ جی. او میں میرے دیتے ہوئے مال چوں قربانیاں کی دیے نہیں نیری برکت دینا اے تے میں دیاں گا، اے تے میں دیاں گا، اے تے میرا وعدہ ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی اے تے میں دیاں گا جی دولت وچ برکت تے میں دیاں گا. خالص صدقہ کرن والا سن سن میں اللہ تیرے مال وچ 700 گنا برکت تے دیاں گا. صدقہ تیری زندگی چاہیے ہویاں مصیبتاں نو بھی ٹالے گا. خالص قربانیاں تینوں میرا قرب دے دین گیا. اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت شاہ جی نے والد گرامی نے عید کے بیان میں جو میں پہنچا آخر پہ، طبیعت میری خراب تھی الحمدللہ بہتر ہے. حضرت شاہ جی کی جو گفتگو سنتے سنتے میرے کانوں میں جو آواز پڑی، جو دوست یہاں عید نہیں پڑی جنہوں نے وہ سنے، حضرت فرما رہے تھے اللہ اللہ او میاں صدقہ تیری زندگی دی ایمانی زندگی دی ضرورت ہے. اس واسطے کہ صدقہ کرے گا تو تیرے گناہ معاف ہون گے. صدقہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہے. صدقہ تیرے بولیے صدقہ تیرے جی جی خالص صدقہ کرے گا تو تیری زندگی جو موجود میری نافرمانیاں جڑے داغ پے ہوئے نے خالص صدقہ انہیں داغاں نو مکائے گا. ہاں خالص صدقہ کرے گا تے مالچ برکت آن گیا. خالص صدقہ کرے گا تے میں اللہ دی گناہاں نو معاف کراں گا. خالص صدقہ کرے گا تے بلاواں ٹلن گیا. خالص صدقہ کرے گا تے میری رحمتاں دا مستحق بنے گا. لیکن میں تیرے کولو قربانی پہ کرانا، قربانی کر تینوں میں اللہ اپنا قرب دیاں گا. اور احساس قرب ہی تو وہ دولت ہے جو مجھے تقوی سے مالا مال کرتی ہے، اور احساس قرب ہی وہ دولت ہے جو مجھے صبر والا بناتی ہے. احساس قرب ہی وہ دولت ہے جو مجھے قرآن کی زبان میں مقسط انصاف پسند بناتی ہے، اور وہ احساس قرب ہی وہ دولت ہے جو مجھے متوکل بناتی ہے. احساس قرب ہی وہ دولت ہے جو مجھے محسن بناتی ہے. اللہ 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 جی خالص قربانیاں کر میری توحید دا ڈھنڈورا انہوں اونچا کر، میری توحید دی صدا بلند کر. تیرا کم ہے خالص قربانیاں دے بعد اے دعائیاں پڑھنا. کوئی نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اکیلا. اونچا بولیے کون؟ کون؟ اونچا بولیے کون؟ جی آج پھر سہونی بدماشوں نے جی آج ایران پہ حملہ کر دیا ہے. جی امت مسلمہ جی سوچ میں پڑی ہوئی ہے. جی جی ہم کیا کریں کی کچھ کریے تو کتنے جا کے بیڑی پار لگے گی. اللہ کریم قرآن میں مجھے تسلیے دے رہے ہیں تیرا کم میں نہیں کہ تو اپنی لڑائیاں آپ لڑ کے انجام نہیں حاصل کر سکتا. تو اپنا آپ میں اللہ دے سپرد کر دے، سچی قربانیاں کریا کر، میرے سپرد کر دے اپنا آپ. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب کل خوان کفور. تیرا کم میں خالص قربانیاں کر، اپنا آپ میرے سپرد کر دے، میں جانا تے تیرے دشمن جانے.